آپ اب ذرا کمپیئر کریں، ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں ایران میں میجر ایئر آپریشنز کیے، ایئر سٹرائکس کی، بہت تباہی مچائی، لیکن اس کے بعد ریزسٹنس، اور اس میں یہ ہوا کہ جو انیشل گول یعنی کہ رجیم چینج کا نہ، رجیم چینج سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی، کوئی اور لوگ آ جائیں گے، لیکن یہ کہ سسٹم بدلنا ایسے تھا. ایسے سسٹم جو کہ ایکسپٹ کرے امریکن ڈومیننس کو، اور جو پچھلی رجیم جو سمجھی جاتی ہے علی خامنائی کے انڈر جو پالیسی فریم ورک تھا، اس سے ایران جو ہے وہ تبدیل ہو، اپنا ڈائریکشن چینج کرے. وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہرموز، اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے، اس پہ ایک طرح سے انہوں نے اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ساری دنیا کی شپنگ رکی ہوئی ہے، بلکہ ابھی ٹرمپ جب گئے تھے، چائنا گئے تھے، تو جو میں سمجھتی ہوں کہ اس دورے سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں مجھے سمجھ آئیں، ایک تو یہ تھا کہ چائنا نے ایگری کیا کہ وہ ایران کو ویپنائز نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. تمام جو فائنینشلی امپورٹنٹ ممالک ہیں، یورپین یونین ہے، چائنا ڈیفینیٹلی ہے، وہ اس بات سے بالکل سہمت ہیں کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے. اور اور چکر پرانے یہ ہے کہ اسٹیٹس پہ کھلنا چاہیے. بالکل، دیکھیں نا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں. صرف ایک دیکھیں، ایران اور عمان دونوں شیئر کرتے ہیں ہرمز، اور ان کے ٹیریٹوریل واٹرز بھی وہی ہیں، لیکن یہ جو ہے، عمان نے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سیز سائن کیا ہوا، ایران نے نہیں کیا ہوا. لیکن اتنے سالوں سے، اتنے دہائیوں سے جو کنونشن تھا، جو کسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ دس واز ٹریٹڈ ایز انٹرنیشنل واٹرز. کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں تھی انٹرنیشنل شپنگ کے لیے. اب جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے. ایران کہتا ہے کہ جی ٹول لوں گا، پیسے لوں گا، یا جو میرے دشمن ہیں ان کی شپس وہاں سے آنے نہیں دوں گا. تو اس کی وجہ سے جو رکاوٹ ہوئی ہے، اس سے دنیا کے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہیں، اور ایک بہت خدشہ ہے کہ اگر یہ اگست تک نہیں ختم ہوتا یہ بلاکیڈ اور کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ کا، اور اس کی وجہ سے جو جھگڑا ہے ہرمز کی شپنگ لائنز کو، تو ریسیشن، گلوبل ریسیشن، اکنامک ریسیشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں بہت خطرناک ہے. اچھا، وہی جو ہے کہ امن کے لیے یا جو عالمی معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے اٹ از ریس اگینسٹ ٹائم.